الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام الہی بخش دے مجھ کو تجھے غفار کہتے ہیں الہی بخش دے مجھ کو تجھے غفار کہتے ہیں چھپا لے میرے عیبوں کو تجھے ستار کہتے ہیں عنایت کی نظر فرما تو مجھ پر ان کے صدقے میں جنہیں شاہ مدینہ احمد مختار کہتے ہیں۔ جناب حضرات سامعین کرام، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت اور حدیث کی روشنی میں مجھے صحیح اور سچی باتیں کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے دوستو، دینی بھائیوں، ایک بات یاد رکھیے کہ انسان کی زندگی میں قیمت عمل کی ہے، صرف تقریر سننے اور سنانے کی نہیں ہے۔ اگر عمل کی نیت سے ہم تقریر کو سنیں گے تو انشاءاللہ الرحمن ہماری تھوڑی بھی باتیں جو ہے ہمارے لیے کافی ہو جائیں گی، اور اگر عمل کی نیت نہیں ہے تو پوری رات اور دن جلسہ ہو جائے، اس کا کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستو، دینی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی سرزمین پر مبعوث کیے گئے تو اس وقت مکے کی ایسی حالت تھی کہ وہاں کا ہر انسان پیر کے ناخن سے لے کر کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ کوئی بھی ایسا گناہ نہیں تھا جو وہ نہیں کیا کرتے تھے۔ ایسے نازک اور پرفتن دور میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فریاد کی، اے اللہ، یہ مکہ والے یہاں کے لوگ تو جو ہے شراب پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں اور اسی طرح سے اپنے بھائیوں کے حق کو مار رہے ہیں، قتل و غارت تیری عام ہے، تو اللہ کوئی ایسا حل فرما دے کہ جو ہے جس سے یہ برائیاں ختم ہو جائے۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ میں آپ کو اس قوم کی، ان لوگوں کی علاج کے لیے آپ کو ایک نسخہ کیمیا دینے جا رہے ہیں، ایک نسخہ کیمیا آپ کو دینے جا رہے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا۔
آپ ہم کو یہ بتائیے، مکہ کے اندر ہر طرح کی برائیاں عام تھی، شراب خوری تھی، سود خوری تھی، برائیاں تھی ہر قسم کے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت کو جو اتارا وہ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، یعنی آپ اللہ کے نام سے پڑھیے، آپ قرآن کو پڑھیے، یعنی تعلیم۔ آپ چاہتے ہیں قرآن مجید کے اندر شراب کی حرمت کو بیان کیا گیا، اور قرآن مجید کے اندر سود کو بھی منع کیا گیا، قرآن مجید کے اندر بھائیوں کے حق کو کھانے سے بھی منع کیا گیا، اور قرآن مجید کے اندر زناکاری کو بھی بیان کیا۔ ہر طرح کی برائیاں مکہ کے اندر عام تھی، لیکن اللہ چاہتے ہیں تو پہلے یہ فرماتے ہیں کہ جو ہے شراب حرام ہے، اللہ چاہتے تو پہلے یہ فرماتے ہیں، اس آیت کو نازل فرماتے ہیں کہ بھائیوں کا حق کھانا حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو آیت اتاری وہ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، یعنی مقصد یہ ہے کہ آج بھی اگر ہم اپنے سماج اور معاشرے کا اصلاح چاہتے ہیں، ہم اپنے گھروں کا اصلاح چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کی اصلاح چاہتے ہیں، تو میرے پیارے دوستو سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ ہمارا رشتہ جو ہے اللہ سے مضبوط کرنا پڑے گا، رسول اللہ سے مضبوط کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو مدرسے سے جوڑنا پڑے گا، اور خود بھی مدرسے سے جڑنا پڑے گا، اور علماء کرام سے محبت کرنی پڑے گی، تب جا کر کے جو ہے ہماری اصلاح ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اقرأ باسم ربک الذی خلق یہ پہلی آیت اتاری، اور مکہ کے اندر تاریخ گواہ ہے کہ انقلاب پیدا ہو گیا۔ میرے پیارے دوستو، یہ قرآن مجید کی بڑی فضیلت ہے، اور اپنے بچوں کو جو ہے قرآن مجید سکھانا چاہیے۔ فرماتے ہیں ہمارے علماء کرام، کوئی بھی شخص اگر اپنے بچے کو ناظرہ قرآن شریف پڑھا دیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اگر کوئی ماں باپ اپنے جگر کے ٹکڑے کو، اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کے ماں باپ کو حشر کے میدان میں تاج پہنائیں گے، اور وہ تاج ایسا تاج ہوگا کہ اس کا مقابلہ یہ چاند یا سورج ستارے نہیں کر سکتے ہیں، اور حافظ قرآن سے یہ کہا جائے گا اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزل عند آخر آیۃ تقرأها، کہ حافظ قرآن وہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چلتا جا، جس طرح سے تو دنیا میں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، اسی طرح سے تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چلتا جا۔ یہ حافظ قرآن کا کل قیامت کے دن مقام ہے۔ بھلے یہ دنیا والے، یہ پیسے والے، یہ دولت والے علماء کرام کا، حفاظ کرام کا جو ہے احترام کریں نہ کریں، لیکن یقین مانیے یہ حافظ قرآن، جو علماء کرام اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، اللہ کے فرشتوں کی نگاہ میں ایسے ہی چمکتے ہیں جس طرح سے انسانوں کی نگاہ میں آسمان میں چاند سورج چمکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے حافظ قرآن کا ایک اعزاز یہ ہوگا، کل قیامت کے دن میدان محشر میں حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ 10 ایسے آدمی کو جو ہے تم جنت لے جاؤ جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ بتائیے تاریخ کی کوئی ایسی کتاب مجھے دکھلائیے، کوئی بھی ایسی کتاب مجھے دکھلائیے، یا کسی ایسے شخص کے بارے میں مجھے بتلائیے جو ایک حافظ قرآن کی فضیلت ہے وہ کسی اور کی ہو۔ کہا جائے گا 10 ایسے آدمی جن کا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، آپ جس کے بارے میں سفارش کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی سفارش کو قبول فرما کر جو ہے آپ کی سفارش کے ذریعے تم کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، یہ ہم سب کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج ہمارے مدرسہ فیضان رحمت عمری بلیا میں جو ہے اس سال 3 بچے کا قرآن مکمل ہوا اور دستار بندی ہونا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ہم ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو اس مدرسے سے محبت کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں
ہماری بہت سارے لوگوں سے ملاقات نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں ہمارے بہت سارے احباب، ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو اسی ڈمری کے رہنے والے تھے، لیکن آج ہندوستان کے مختلف حصوں میں چلے گئے، لیکن آج بھی ان کے دلوں کے اندر ادارے کے لیے محبت ہے، مدرسے کے لیے محبت ہے، وہ ہر قسم کا تعاون کرتے ہیں ہمارے بچوں کے لیے، اور جو ہے ہم سب کے لیے تعاون فرماتے ہیں۔ ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم ان کو دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں کامیاب و بامراد کرے، اور ان کے جو ہے اس عمل کو جو اللہ قبول فرمائے اور آخرت میں اس کا بھرپور بدلہ عطا فرمائے۔ اور خاص طور سے ہمارے ناظرین اعلیٰ ہے، صدر صاحب ہے، اور یہاں پہ لانے والے ہمارے نائب صدر نوشاد بھائی ہیں، ڈاکٹر صاحب، یہ سب بہت خیال رکھتے ہیں۔ یقیناً یہ بچہ جو قرآن مکمل کیا ہے، یہ حافظ بنیں گے، یہ قرآن کی خدمت کریں گے، یقیناً اس میں جس کا ذرہ برابر بھی اگر کوئی حصہ لگا ہے اس مدرسے میں، اس بچوں کو ان کا اس کو ثواب ملے گا، اور قیامت کے دن جو ہے اگر یہ حافظ چاہیں ان کی سفارش بھی کر سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو جو ہے مدرسے میں جوڑنا ہے۔ آج ہم اسکول اور کالج کی بڑی فکر کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے ہمارے بچے اگر مدرسے میں پڑھیں گے تو کیا کھائیں گے، کیسے اپنی زندگی کو گزاریں گے، یہ فکریں ستاتی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے آج ہمارے بہت سارے مسلم بھائی اپنے بچوں کو بڑی بڑی اسکولوں میں پڑھاتے ہیں لیکن مدرسہ نہیں بھیجتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں میرے پیارے دوستوں، بہت درد کے ساتھ کہ بہت اچھی بات ہے آپ اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھائیں، کالج میں پڑھائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن آپ اپنے بچوں کو کم سے کم اتنا تو تعلیم دے دیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کا بچہ جنازہ پڑھا دے، ورنہ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ میری نماز جنازہ پڑھائی غیروں نے، میری نماز جنازہ پڑھائی غیروں نے، جس کے لیے جیتے رہے مرتے رہے وہ رہ گیا وضو کرتے کرتے۔ جس اولاد کو ہم نے بات بول کر بڑا کیا، جس اولاد کو ہم نے مرنے کے بعد دولت ان کو چھوڑا، مکان چھوڑا، دکان چھوڑا، کاش کہ وہ اولاد آج ہمارے مرنے کے بعد اس لائق نہیں بن سکا کہ وہ جنازے کی دعا پڑھ سکے اور ہماری جنازہ پڑھا سکے۔ لعنت ہے اس اولاد کا، کمی ہے ہم لوگوں کے اوپر۔ میرے پیارے دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اپنے بچوں کو کم سے کم اتنا دینی تعلیم سکھا دیا جائے کہ وہ قرآن کی تلاوت کر سکے، قرآن کو مکمل داخلہ پڑھ لے، اور دین شریعت کی جو بنیادی عقائد ہیں ان کو وہ سیکھ لے۔ آج ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری کتنی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم نے جو ہے ان کو دینی تعلیم سے روشناس نہیں کرایا۔ تو لہذا ہم سب کے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سکھائیں، قرآن کو سکھائیں۔ اتنا ضروری، اگر ایسا ہم نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھیے، اگر ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں سکھاتے ہیں، قرآن نہیں سکھاتے ہیں، نماز نہیں سکھاتے ہیں، سنت نہیں سکھاتے ہیں، تو پھر میرے پیارے دوستوں یاد رکھیے کل قیامت کے دن میدان محشر میں یہی بچے آپ کو جہنم میں لے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے وقت کے حاجی ہو سکتا ہے آپ اپنے وقت کے بزرگ ہو، ایک عورتیں 4 مرد کو جب تک جہنم میں لے کر نہیں جائے گی تو جہنم نہیں جا سکتی ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی عورت کے بارے میں جہنم میں جانے کا فیصلہ فرمائیں گے تو وہ عورت اللہ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی اور اللہ سے فریاد کرے گی، اے میرے اللہ، یہ میرا باپ حاجی ضرور ہے، نمازی ضرور ہے، بزرگ ضرور ہے، لیکن انہوں نے مجھے دینی تربیت نہیں کی، مجھے مدرسے میں نہیں بھیجا، مجھے قرآن نہیں سکھایا، دینی تعلیم نہیں سکھایا، اللہ یہ میرا باپ ہے، ان کو آپ جہنم میں بھیج جائیں۔ پھر کھڑی ہو جائے گی، باپ کو بھی جہنم پہنچانے کے بعد سکون نہیں ملے گا، پھر کھڑی ہو جائے گی، شوہر کو لے جائے گا، بھائی کو لے جائے گا، باپ کو لے جائے گا۔ میرے پیارے دوستوں، ہمارے جو ماں کی حق میں ہے، ہمارے بیوی ہیں، ہمارے بچے ہیں،
ہم سب کے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہم ان کی تربیت کریں. حافظ عالم قاری مفتی بنانا کوئی فرض نہیں ہے. حافظ عالم قاری مفتی بنانا کوئی فرض نہیں ہے، لیکن اتنا دینی تعلیم سکھا دینا ضروری ہے کہ جس سے ان کو جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا آسان ہو جائے. تو میرے بھائی جو دوستوں، آج یہ مدرسہ ہے. ہم جمعہ میں بھی جو ہے بیان کرتے ہیں کہ آج کے زمانے میں یہ مدرسے کا موجود ہونا، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں مسلمانوں کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہے. ہم سب کو ان کی قدر کرنا چاہیے. آج جو ملک کے حالات ہیں یہ ہم سب کے سامنے ہے. آج دشمنان اسلام مدارس کو بند کرانا چاہتے ہیں، مکاتب کو کیوں بند کرانا چاہتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں، ان کو اس بات کا علم ہے کہ جب مدرسہ بند ہو جائے گا، یہ مکتب بند ہو جائیں گے تو خود بخود اسلام ختم ہو جائے گا، نبی کا سنت ختم ہو جائے گا، نبی کا نام لینے والا ختم ہو جائے گا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ اللہ کی یاد سے سنیے، ہم آپ ختم ہو سکتے ہیں. آج اگر ہم جو ہے نبی کے سنت کو فالو نہیں کیے، اللہ کے احکام پر نہیں چلے، اللہ ہم سب کو ختم کر سکتا ہے دشمنان اسلام کے ذریعے سے. لیکن اسلام کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے. اسلام کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری قوموں کو پیدا فرما دیں گے. تو پہلے کہ مختصر سے وقت میں مختصر سی بات شاید کہ اتر جائے تیری دل میں میری بات. میں ان چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور پھر میں تقریری کے لیے اس مدرسے کے سابق استاد جو عرصہ دراز تک یہاں پر خدمت کیے، جناب حاجی